بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ملک بھر سے آئے ہوئے علماء، دانشوران، سیاسی قائدین، ارکان پارلیمان، محترم بھائیوں، بہنوں اور نوجوانوں، یہ آپ کی ثابت قدمی کی دلیل ہے کہ 10 بجے سے آپ حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گویا 5 گھنٹے سے آپ اس حال میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ثابت قدمی کو قائم رکھے اور جب تک ہم اپنی منزل پر پہنچ نہیں جائیں، اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وقت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ساری ضروری باتیں بحمداللہ آ چکی ہیں۔ اخیر میں چاہتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے، بورڈ کے جو ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں ان ذمہ داروں کی طرف سے، اور جو دانشوران یہاں شہنشی پر آپ کی رہنمائی کے لیے آئے ہیں، ان کی طرف سے آپ کے لیے بہت ہی مختصر پیغام میں آپ کو دوں۔ پہلا پیغام یہ ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے کہا، یہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے؟ کھانے کی تقسیم وغیرہ شروع ہوئی ہے کیا؟ جی، بہت سے دوستوں نے یہاں آپ سے کہا، بہت صحیح کہا، اگر اس ملک میں 80% غیر مسلم بھائیوں کو مانا جائے اور 20% مسلم کمیونٹی کو مانا جائے تو ہر مسلمان اگر 4 اپنے ہندو بھائیوں کو اپنا موقف سمجھائے اور وقف کے بارے میں بتائے تو پورا ملک آپ کی بات سے واقف ہو سکے گا اور انشاءاللہ آپ کی بات سے اتفاق کر سکے گا۔ سب لوگ یہاں سے یہ ارادہ کر کے اٹھیے، مرد ہوں، عورتیں ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، کہ ہم میں سے ہر آدمی کم سے کم 4 افراد کو اس قانون کی حقیقت کے بارے میں سمجھائیں گے اور ان کی غلط فہمیوں کو دور کریں گے۔ حکومت یہ غلط فہمی پیدا کر رہی ہے کہ مسلمان کہتا ہے، وقف کا قانون کہتا ہے کہ جہاں وہ ہاتھ ڈال دے وہ وقف ہو جائے۔ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے یہاں وقف کی بنیاد یہ ہے کہ انسان جس چیز کا مالک ہو اسی کو وقف کر سکتا ہے، جس چیز کا مالک نہیں ہو اس کا وقف وہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ نرا پروپیگنڈا ہے کہ جہاں پر وقف بورڈ ہاتھ ڈالتا ہے وہ وقف کہلاتی ہے وہ چیز۔ دوسری بات بار بار یہ کہی جا رہی ہے کہ اس قانون کا مقصد وقف کا پروٹیکشن ہے، اس کی حفاظت ہے۔ آپ نے بہت سی باتیں سنی، موٹی موٹی بات یہ ہے کہ لمیٹیشن ایکٹ سے جو استثناء تھا وقف کا، جس کا فائدہ یہ تھا کہ وقف پر جو پرانے ناجائز قبضے تھے ان قبضوں کو بھی ہٹایا جا سکتا تھا۔ اس قانون میں وقف پر بھی لمیٹیشن ایکٹ عائد کر دیا گیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر وقف کی کسی زمین پر 50 سال سے بھی ناجائز قبضہ ہے تو آپ اس قبضے کو ہٹا نہیں سکیں گے۔ 12 سال سے اگر کسی کا ناجائز قبضہ ہے تو آپ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے، اس ناجائز قبضے کو اس کا جائز قبضہ بنا دیا جائے گا۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آپ نے ابھی سنا جو مسجدیں ہیں، جو مقابر ہیں،
جو آثار قدیمہ میں آتے ہیں وہ وقف ہیں۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آثار قدیمہ کی تمام مسجدیں، ہمارے ملک کی بڑی بڑی مسجدیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں، یہ سب وقف کے دائرے سے نکل جائیں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی پاگل حکومت آئی جیسی حکومت اس وقت ہے اور اس نے آپ پر پابندی لگا دی کہ یہ مسجد وقف کے دائرے میں نہیں آتی ہے، آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو یہ کہنا کہ یہ قانون وقف کی حفاظت کے لیے ہے، بالکل دھوکہ اور غلط ہے۔ تیسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اس کا تعلق انتظام سے ہے، مذہب سے نہیں ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے۔ اسی قانون میں یہ بات کہی گئی کہ جب تک 5 سال سے پریکٹسنگ مسلمان نہ ہو، عملی مسلمان نہ ہو، اس وقت تک اس کا وقف کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ اگر وقف کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا تو یہ عملی مسلمان ہونے کی شرط آپ نے کیوں لگائی؟ اسی قانون میں آپ نے یہ بات بتائی کہ اگر کوئی غیر مسلم کاز کے لیے، اسلامی مقاصد کے لیے وقف کرے تو وہ وقف معتبر نہیں ہوگا۔ اگر اس قانون کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو وقف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونے کی شرط لگانا، جو بالکل بیجا شرط ہے، اور انسان کی جو ذاتی آزادی ہے، شخصی آزادی ہے، اس پر حملہ کرنا ہے، یہ آپ نے اس قانون میں کیوں رکھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس وقت قانون 2025 کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بعض دوستوں نے کہا، ان سے پوچھئے کہ اس قانون کی کوئی دفعہ ایسی بتائیے جو غریبوں کی مدد کو بتاتی ہو۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وقف کیسے غریبوں کی مدد کے لیے۔ مسجدیں وقف ہیں، اس میں ایک دولت مند شخص کو نماز پڑھنے کا جتنا حق ہے، ایک غریب کو بھی نماز پڑھنے کا اتنا ہی حق ہے۔ عیدگاہ وقف ہے، جیسے ایک مالدار شخص اس میں عید کی نماز ادا کرے گا، ایک غریب بھی ادا کرے گا۔ قبرستان وقف ہے، جیسے ایک دولت مند شخص کو اس میں دفن کیا جائے گا، ایک غریب اور مفلس شخص کی بھی اس میں تدفین ہوگی۔ تو اگر آپ یتیم خانے وقف ہیں، مدرسے وقف ہیں، اس میں غریبوں کو ترجیحی طور پر تعلیم دی جاتی ہے، تربیت کا اور زندگی گزارنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، شریعت کا ایک اصول ہے، جتنے بھی وقف ہیں، وقف کسی بھی مقصد کے لیے کیے جائیں، ان کا آخری مصرف فقراء اور غریب ہے۔ آپ نے ایک وقف کیا اپنی اولاد پر، جب تک آپ کی اولاد کا سلسلہ باقی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گی۔ اگر آپ کی اولاد یہاں سے چلی گئی، خاندان بالکل چلا گیا، خاندان ختم ہو گیا، اب وہ وقف خرچ ہوگا سماج کے غریب لوگوں پر۔ تو یہ قانون غریبوں کی مدد نہیں کرتا ہے، بلکہ شریعت میں وقف کے جو احکام ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ 2-4 باتیں جو میں نے کہیں، جس کو بار بار میڈیا والے دہرا رہے ہیں، آپ غیر مسلم بھائیوں کو خود اچھی طرح سمجھ کر اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ دوسرا پیغام آج کے اجلاس سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا یہ ہے، ہمیں احتجاج کرنا ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، لیکن امن کے ساتھ، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہرگز امن کو متاثر ہونے نہیں دیجیے۔ آپ کی صفوں میں ایسے لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کا مقصد آپ کے احتجاج کو ناکام کرنا اور بدنام کرنا ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ پورے ملک میں مرشد آباد کے ایک واقعے کے سوا اس احتجاج میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس وقت کیرالہ سے لے کر کشمیر تک
اور مہاراشٹر سے لے کر آسام تک پورے ملک میں اس کالے قانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، لیکن کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو ہر حال میں ہم کو امن کو برقرار رکھنا ہے۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اپنے اتحاد کو قائم رکھیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت پہلے بھی تھا اور اس وقت بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے پلیٹ فارم پر شروع سے پوری امت متحد ہے۔ آپ اس ڈائس کو دیکھیے، شہنشین کو دیکھیے، ہر مکتب فکر، ہر تنظیم، ہر جماعت، یہاں تک کہ مختلف مذاہب کے لوگ یہ بھی ہمارے ڈائس پر موجود ہیں۔ ہر قیمت پر اس اتحاد کو قائم رکھیے۔ حکومت چاہتی ہے کہ آپ کے اتحاد کو توڑ دے۔ اب یہ بوہروں کے بارے میں ایک شوشہ چھوڑ دیا گورنمنٹ نے، بالکل جھوٹی بات ہے۔ بوہرے نمائندے ہم لوگوں سے خود آ کر ملے ہیں اور انہوں نے صاف کہا کہ ہم اس قانون کی تائید میں نہیں ہیں، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مسلک میں وقف قائم کرنے کا اور وقف کے خرچ کرنے کا الگ رول ہوتا ہے، اس لیے ہمارا وقف الگ کر دیا جائے، ہم کو اس سے باہر نکال دیا جائے۔ اور ہم لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح مسلمانوں میں مالدار اور پسماندہ لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں میں اونچ نیچ کا تصور ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے مندروں میں آپ بتائیے کوئی دلت وہاں کا پنڈت اور پجاری بن سکتا ہے؟ لیکن آپ دن رات اپنی مسجد میں دیکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نوجوان نہایت ہی نچلے سماج سے اٹھتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، آپ اس کے مقتدی ہوتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو جہاں اس کا پاؤں ہوتا ہے وہاں آپ کا سر ہوتا ہے۔ یہ اس مذہب کی خوبصورتی ہے، اور اس مذہب کی خوبصورتی سے اس ملک میں فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ یہاں جو تحریکیں اٹھی ہیں مساوات کی، وہ آپ کی دین ہے، وہ آپ نے ان تک وہ پیغام پہنچایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر قیمت پر ہمیں اپنے اتحاد کو رکھنا ہے۔ لوگ ایسے مسائل کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے کہ آپ آپس کے اختلاف میں الجھ جائیں۔ ہرگز اس الجھاؤ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔ ہم علماء سے خاص طور پر گزارش کرتے ہیں، ہمارے درمیان چھوٹے موٹے فروعی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، اعتقادی اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، ہم ان کو اپنی درسگاہوں تک محدود رکھیں، لیکن عوام میں ہم ان مسائل کو نہ لائیں اور ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ظلم کے مقابلے میں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے رہیں۔ اور چوتھا پیغام مسلم پرسنل لاء بورڈ کا آپ حضرات کے لیے یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا حوصلہ نہیں ہاریں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ہم رہیں۔ اسلام کی نظر میں اقلیت اور اکثریت کوئی چیز نہیں ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں توحید کی آواز بلند کی تو ایسے مسلمان ایسی اقلیت تھی کہ جن کا آغاز ایک فرد سے ہوا تھا، لیکن ہمارا حوصلہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو ہدایت دے اس کے مطابق ہماری درخواست ہے کہ آپ سب اس پر عمل کریں۔ لوگ بہکائیں گے، یہ بزدل ہیں، یہ تو صرف چکنی چکنی باتیں کرتے ہیں، اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ آپ ایسی باتوں سے گمراہ نہ ہوئیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کے قائدین ہیں آج شیروانی اور عبا پہن کر آئے ہیں، لیکن ضرورت پڑی تو یہ کفن پہن کر بھی آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیے کہ آج آپ کے ہاتھوں میں گھڑی ہے، اور ضرورت پڑی تو ہم اپنے ہاتھوں کے لیے ہتھکڑیوں کو بھی قبول کریں گے۔ حوصلے کے ساتھ، دانشمندی کے ساتھ، شجاعت کے جذبے کے ساتھ اپنے اتحاد کو باقی رکھتے ہوئے اور اپنی آواز کو ایک دوسرے کی آواز سے ملاتے ہوئے ہم اگر آگے بڑھیں گے تبھی ہم اس لڑائی کو جیت سکیں گے۔
اور تبھی ہمیں اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ اس اجلاس پر یہ بورڈ کا یہ پروگرام ختم ہو گیا۔ یہ لمبی لڑائی ہے، اس کو دور تک لڑنا ہے اور دیر تک لڑنا ہے اور مل جل کر لڑنا ہے۔ جب مسلم پرسنل لاء بورڈ آپ کو جو پیغام دے اس پیغام پر آپ لبیک کہیے، آگے بڑھنے کو کہا جائے تو آگے بڑھیے، اور پیچھے ہٹنے کو کہا جائے تو ڈسپلن کے تحت اور انتظام کے تحت پیچھے ہٹیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہماری وحدت کو برقرار رکھے اور ہماری ہم سب کی مہم کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔